ناظرین اکرامی، کسی بھی سیاحتی مقام کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا قدرتی حسن کو دور سے دیکھنا یا صرف اسے محسوس کرنا، دوسرا قدرتی حسن کو قریب سے دیکھنا۔ کچھ خوبصورت مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانی موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ گرمی اور ضرورت سے زیادہ سردی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ بلند ترین پہاڑ کس لیے بنائے گئے ہیں، اور ان پہاڑوں کے اندر اور ان کے نیچے آخر ایسی کیا چیز ہے؟ ناظرین اکرامی، سابق امریکی صدر جیمی کے سائنسی مشیر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دی ارتھ تھا۔ اس نے اس کتاب میں لکھا کہ پہاڑوں کی جڑیں ہوتی ہیں اور ان کا مقصد زمین کو مضبوط اور کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو پہاڑ زمین کی گرفت کو مضبوط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کے پھٹنے کے خطرات بالکل بھی نہیں رہتے۔ پہاڑوں کی جڑیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آج کی جدید سائنس کے مطابق پہاڑ زمین کے کٹاؤ میں بہت حد تک کمی کا سبب بنتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ اور دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے، اور اس کے بعد K2 کا نام آتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 پہاڑ کو دیکھنے اور ان کی بلند ترین چوٹیوں پر جانے کا خواب سینکڑوں لوگوں کا ہوتا ہے، مگر اس مقصد میں بہت کم لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ کی ارد گرد کی پہاڑیاں ہزاروں لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین اکرامی، K2 پر جانے والوں کو گوگل میپ نہیں بلکہ وہاں پڑی ہوئی لاشیں راستہ بتاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں K2 کے بارے میں۔ دوستو، K2 دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے جس کی لمبائی 8611 میٹر ہے۔ یہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان اور پاک چین سرحد کے قریب واقع ہے۔ K2 کو قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ K2 کو سر کرنے کے دوران ہر 4 میں سے 2 کوہ پیما موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی کوہ پیما علی صدپارہ بھی اس کو سر کرنے کے لیے گئے، جن کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ناظرین اکرامی، K2 کو آج تک موسم سرما میں کوئی بھی سر نہیں کر سکا۔ یہی وجہ تھی کہ علی صدپارہ موسم سرما میں K2 کو سر کرنے کے لیے گئے، جن کا ابھی تک کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا۔ K2 پر جانے کی مہم زیادہ تر جولائی اور اگست میں شروع کی جاتی ہے۔ ناظرین اکرامی، تھامس میکریری نے پہلی مرتبہ سلسلہ قراقرم کا سروے کیا اور وہاں پر موجود پہاڑوں کا خاکہ تیار کیا۔ K2 کو 1856 میں دریافت کیا گیا تھا۔ 1906 میں یوگی اور ایبروزی K2 کی 6250 میٹر کی بلندی پر پہنچے۔ یہ لوگ اس جگہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ انہوں نے K2 کو سر کرنے کے مختلف راستے اختیار کیے اور بہت کوشش کی، مگر یہ لوگ آگے نہ بڑھ سکے، جس کی وجہ سے یہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ابروزی نے بہت ہی ایک اہم بات کی۔ اس نے کہا کہ K2 کو سر نہیں کیا جا سکتا۔ 1938 تک کوئی بھی کوہ پیما K2 کو سر کرنے کے لیے نہ گیا، لیکن 31 جولائی 1956 کو ایک اٹالین کوہ پیما K2 کو سر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ پاکستانی کوہ پیما کرنل محمد خان بھی تھے، جنہوں نے K2 کو سر کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ 19 اگست 1977 کو جاپان کے کوہ پیما نے پاکستانی کوہ پیما اشرف زمان کے ساتھ مل کر K2 کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 23 جون 1986 کو پونڈ وٹی پہلی خاتون تھی جس نے K2 کو سر کیا۔ اب بات کرتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ کے بارے میں، دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی جسے خونی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی، سالانہ ہزاروں افراد ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر لوگ برف میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جتنا اوپر جاتے ہیں، ان کا آکسیجن لیول اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان چوٹیوں کو سر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہر سال ہزاروں افراد ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق 1950 سے لے کر اب تک 300 سے زیادہ کوہ پیما موت کی نیند سو چکے ہیں، اور یہ صرف وہ ریکارڈ ہے جس کو ریسکیو کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسے کوہ پیما ہیں جو برف میں دفن ہو گئے، اور صرف ان کی سرخ اور لال جیکٹ اور گرین شوز دیکھے گئے۔ ناظرین اکرامی، ماؤنٹ ایورسٹ کی لمبائی 8848 میٹر ہے۔ یہ پہاڑ نیپال میں واقع ہے، جو چین اور نیپال کے بارڈر کے قریب لگتا ہے۔
माउंट एवरेस्ट को सर करने के दौरान ज्यादातर जानें डेथ जोन में जाती हैं। 800 मीटर से ज्यादा बुलंदी वाले हिस्से को डेथ जोन कहा जाता है। नाज़रीन इकरामी, 2005 में नेपाल में आने वाले जल्जले की वजह से माहिरीन का कहना है कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई में इजाफा हुआ है और उस जल्जले की वजह से एक बर्फानी तोता गिरने की वजह से 18 कोहपैमा मारे गए थे। माउंट एवरेस्ट के 800 मीटर ऊपर वाले हिस्से पर बहुत ज्यादा तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से 10 में से 1 कोहपैमा ही वहां से आगे जा पाता है और कहा जाता है कि 10 में से 5 कोहपैमा मौत का शिकार हो जाते हैं और 4 कोहपैमा ऐसे होते हैं जो वहां से वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं और 1 कोहपैमा ही आगे का सफर लेता है। दोस्तों, इस हवाले से आप सबकी क्या राय है? क्या मोहम्मद अली सदपारा अभी जिंदा हैं या वो भी बर्फ में दफन हो गए? इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।